ناظرین السلام علیکم. ناظرین پروگرام اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. ناظرین کسی بھی حکومت جو جمہوری حکومت ہوتی ہے الیکٹ ہو کے آتی ہے تو اس کو 5 سال دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے پاس 5 سال میں بیسیکلی 4 سال امپورٹنٹ ہیں کیونکہ 5واں سال تو اس کے الیکشنز کے سال ہوتے ہیں. تو 4 سال میں اس نے اپنی جو بھی چیزیں ہیں وہ فائنل کرنی ہوتی ہے. 2 سال موجودہ حکومت پی ٹی آئی کا گزر چکا ہے. ابھی میں جس ایشو پہ پروگرام کرنے جا رہا ہوں اس میں وزیر اعظم اور وزراء کا یہ بیان ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ ٹیک آف کر چکی ہے اور وہ اب عوام کو ریلیف دینے جا رہی ہے. یعنی اب وہ ریلیف دے گی 2 سال میں. یاد رکھیے گا کہ ان کا ٹینیور 2 سال ہو چکا ہے جس میں ان کا یہ سٹیٹمنٹ آ رہا ہے. لیکن ہم جب دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ایون سپریم کورٹ ہو وہ بھی یہ کہتی ہے کہ موجودہ حکومت میں نہ صلاحیت ہے نہ اہلیت ہے. اور اپوزیشن کی طرف ہم آئیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ حکومت کی ویری فرسٹ ڈے سے لے کر اور آج تک 2 سالہ کارکردگی کے اوپر اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ ان کی کارکردگی مکمل طور پر 0 ہے. اور وہ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے متحمل نہیں ہے کہ مزید ان کو وقت دیا جائے. تو اس کو کس طریقے سے یعنی ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں اس کو کس طریقے سے دیکھیں گے اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن جو امپورٹنٹ چند اور ایشوز بھی ہیں جس کو ہم ضرور ٹچ کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ. اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں میں ایک بریک پہ جاتا ہوں. پہلے بریک چاہتا ہوں پھر واپس پھر اپنے مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں پھر سوالات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی میرے ساتھ جو آج شرکا ہیں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں. میرے ساتھ ہیں جناب صداقت علی عباسی صاحب، ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ، سیکرٹری انفارمیشن پنجاب مسلم لیگ نون. آپ کا یہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور میرے ساتھ ہوں گی ثنا بچہ صاحبہ، تجزیہ کار ہیں، اینکر پرسن ہیں. سب سے پہلے آتا ہوں صداقت علی عباسی صاحب کی طرف. صداقت علی عباسی صاحب، موجودہ حکومت کو 2 سال ہو چکا ہے اور اپوزیشن کسی بھی لحاظ سے موجودہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے اور وہ خاتمہ بھی چاہتی ہے. دوسری طرف ہم سپریم کورٹ کی بھی سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں نہ اس حکومت میں صلاحیت ہے نہ اہلیت ہے. یہ بھی ایک طرف ہے. لیکن جو وزیر اعظم ہیں ہمارے اور جو وزراء ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں 2 سال کے بعد آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیک آف کر چکے ہیں اور اب عوام کو ریلیف ملے گا. تو میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ کیا آپ وزیر اعظم یا وزراء کے اس بیان سے مطمئن ہیں؟ اور اگر مطمئن ہیں تو عوام کو جلد از جلد کس شعبے میں آپ ریلیف دینے جا رہے ہیں؟ ایک تو یہ سوال ہے. اور دوسرا ایک سوال اس کے ساتھ اٹیچ ہے کہ یہ جو کابینہ نے فیصلہ کیا ہے، یہ وزیر اعظم نے جو فیصلہ کیا ہے، یہ جو فیڈرل حکومت جو ہے آپ کی وزیر اعظم پلس کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جب اب انتظامی معاملات کو اور گورننس کو ٹائیگر فورس کے ذریعے درست کیا جائے گا، کنٹرول کیا جائے گا. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر دانش صاحب بہت شکریہ آپ نے موقع دیا، بلایا اپنا موقف دینے کے لیے. پہلی بات یہ کہ اپوزیشن ہمیں ناکام سمجھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ ہم نے بڑا تباہ کر دیا. ظاہر ہے اپوزیشن ہے پاکستانی، آپ کو سیاست کی ڈائنامکس پتہ ہیں. جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ پچھلے 2 ادوار میں اپوزیشن میں تھے یہ تو شہباز شریف صاحب کہتے تھے میں نے زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑ کے سب کچھ نکالنا ہے، اور وہ کہتے تھے یہ معیشت کے درندے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہیں. میں الفاظ بولوں گا تو شاید ہماری یہاں کوئی تکرار ہو جائے، اس لیے میں وہ سارے الفاظ حذف کرتا ہوں. آپ کے ٹی وی اور آپ کی سماعتوں کو پتہ ہے. تو یہ تو پاکستان کی تاریخ ہے. اب جو ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ شاید پچھلے 30-35 سال میں پہلی حکومت آئی ہے کہ جس میں کریڈیبلٹی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایماندار آدمی ہے، عمران خان کارخانہ دار، خریدار، تاجر نہیں ہے. عمران خان کی اپنی شوگر ملیں یا اپنی آٹے کی ملیں یا پنجاب کی حد تک تو میاں صاحبان کے خاندان کی ساری ملیں ان کی تھی. لہذا جو بھی ایک پورا
کاروباری مافیا اور ایک سیاسی مافیا بن کے وہ حکومتیں چلا رہے تھے، اسی طرح پاکستان کے سارے جو ٹھیکے تھے، منصوبے تھے، وہ ہر 3 گنا قیمت پہ اس لیے ہوئے آج پاکستان کی معیشت بیٹھی. تو لہٰذا ان کا کہنا میرا خیال ہے میٹر نہیں کرتا، بیکاز ان کے پاس کریڈیبلٹی نہیں ہے. حکومت کو اور یہ جو اپوزیشن ہے ان کا آپس میں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. یہ سینٹ کا الیکشن لڑتے ہیں تو ان کے بندے کھڑے ہوتے ہیں 60، اور جب یہ بیٹھتے ہیں تو اس میں سے بھی 12-14 غائب ہو جاتے ہیں. تو اینی ویز یہ ان کا مسئلہ ہے. یہ ہمارے بارے میں کیا سمجھتے ہیں بالکل میٹر نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب، عوام کیا سمجھتی ہے؟ عوام نے بڑی مشکلوں سے، بڑی محنتوں سے، بڑے جلسے جلوس کر کے، بڑے دھرنے دے کے ان سے جان چھڑائی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 2 سال میں جتنے بجلی کے ظالمانہ انہوں نے معاہدے کیے ہوئے تھے، جتنے انہوں نے اداروں کو برباد کیا ہوا تھا، قرضے لے لے کے اس ملک کی معیشت کو جکڑا ہوا تھا، اور وہ جکڑنے والا آدمی یہاں سے بیماری کا بہانہ کر کے اسحاق ڈار باہر چھپے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اپنے اثاثے اور ان کے دبئی کے فلیٹس اور لندن کی پتہ نہیں کہاں کی پراپرٹیز اور یعنی بھاگے ہوئے. تو اس کے مقابلے میں عمران خان میدان میں کھڑے ہیں، ہم سارے موجود ہیں. معیشت جو بالکل برباد تھی، 20-20 ارب ڈالر کے خسارے تھے جو قرضوں کا باعث بن رہے تھے، آج وہ اللہ کے فضل سے بہت کم خساروں تک رہ گیا ہے، اور ادارے بھی ٹھیک ہو رہے ہیں، لوگوں کی بہتری بھی کی ہے. ٹھیک ہے، مہنگائی ہوئی ہے، لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی ہے. آج کراچی جس کو انہوں نے پچھلے 12 سال میں پیپلز پارٹی نے ڈبویا، اور مرکز میں 5 سال نون کی اور 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، آج عمران خان جیسے لیڈر نے جا کے 1100 ارب کا وہاں پہ پیکج دے کے کراچی کے لوگوں کو پیغام دیا کہ یہاں کوئی انسانوں سے محبت کرنے والا، انسانوں کی زندگی اور مال اور صحت زندگی کا تحفظ کرنے والا کوئی لیڈر موجود ہے. اب اپوزیشن کیا کہتی ہے؟ اپوزیشن اپنے 30-35 سال اپنا دکھا چکی ہے. کرپشن، لوٹ مار، بیڈ گورننس، معیشت کی بربادی، قرضے، اور آخر میں اداروں کا ڈوبنا، یہ ان کے کریڈٹ میں ہے. ہمیں دکھائیں پاکستان کو 30-40 سال میں انہوں نے کیا دیا. ہم انشاءاللہ 5 سال میں جواب دیں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ اگلا جو آنے والا الیکشن ہے وہ لوگ ان کو بھول چکے ہوں گے. ذرا ٹائیگر فورس پہ بھی کمنٹس کر دیں تاکہ میں عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف اور ثنا بچہ صاحبہ کی طرف جاؤں. اچھا دیکھیں، پاکستان میں جو آپ کی خاص کر پنجاب اور کے پی میں جو میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے بات کر رہا تھا تو وہ کہتے کوئی تقریباً 58% پنجاب میں جو سیٹیں ہیں وہ بھری ہوئی ہیں، اور یعنی 42% سیٹیں ہی خالی ہیں. ظاہر بجٹ نہیں ہے کہ ہم لوگ ہائر کر سکیں، لہذا یہ والنٹیئر فورس ہے. جہاں جہاں ایڈمنسٹریشن کی، انتظامیہ کی انتظامی کمی ہے، اس کو یہ والنٹیئر، پاکستان کے 1 ملین والنٹیئر اس کو سپورٹ کرتے ہیں. پوری دنیا میں کلیمٹیز آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، تو یہ لوگ ہیلپ کرتے ہیں. تو یہ تو سرکار پہ کوئی بوجھ نہیں ہے. ایک رضاکار ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے مرد و خواتین جوان ہیں. جو میرا خیال ہے ایک عمران خان کا ایک زبردست آئیڈیا ہے کہ ریاست کے پیسے بھی بچائے جائیں اور پاکستانیوں کی خدمت پاکستانی رضاکاروں سے کرائی جائے. اس سے اور خوبصورت آئیڈیا ٹھیک ہے جی. عظمیٰ بخاری صاحبہ، آپ نے ساری بات سن لی. اب اس میں میں صرف چند چیز کا اضافہ کر دوں، اس کے بعد آپ بولیے جو بولنا ہے. ایک تو یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں 2 سال بعد کہ ہم ٹیک آف کر چکے ہیں اور ریلیف دیں گے. اس سوال کا جواب مجھے نہیں ملا صداقت عباسی سے. یہی سوال میں آپ کی طرف بھی لاتا ہوں. حالانکہ آپ یہ کہتی ہیں کہ 2 سال کی کارکردگی ان کی 0 ہے ہر شعبے میں. اور دوسرا یہ ٹائیگر فورس انتظامیہ بیوروکریسی کو اور گورننس کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہے؟ یہ تب تو قانونی اور آئینی مسئلے ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ بہت شکریہ. عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی صداقت صاحب کی جو ہے وہ بعد اب مشکل ہے کچھ کرنا، جیسے عمران خان بیٹھا ہوتا ہے. اور اس وقت تو ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ہے وہ مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق اس وقت ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں ہے. اور کریڈیبلٹی کی کیا بات کرتے ہیں صداقت علی باجی صاحب؟ ہمیں چھوڑیں، ہماری فکر سے تو آپ آزاد ہوئے نا. آپ ذرا گلی محلے میں نکلے نا، اپنے لوگوں سے پوچھئے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کریڈیبلٹی آپ کے پلے ککھ نہیں ہے. آپ پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ جتنے بھی مافیاز ہیں اس ملک کے اندر ان کو عمران خان صاحب پالتے ہیں اپنے بنی گالہ کے اندر. اور وہ صرف ہم نے نہیں کہا تو سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے 1400 اسکوائر میٹر کا جو ریڈیس ہے، ان سے یہاں پہ گورننس نہیں ہو رہی، انہوں نے پورے ملک کے اندر کیا گورننس کرنی ہے.
اور آج جو ہے وہ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جتنے بھی ادارے ہیں اور جو ان کی انتظامی جو ادارے ہونے چاہیے وہ ریل اسٹیٹ کے کاروبار میں جو ہے وہ ہے. اسحاق ڈار کی بالکل فکر کریں، ذرا پہلے جہانگیر ترین کو تو لے آئیے نا، جس کی جو ہے وہ نہ صرف رپورٹ آئی، رپورٹ میں وہ ملزم ثابت ہوئے، آپ ہی نے بتایا، اس کے بعد اس کی فورینزک بھی ہو گئی، فورینزک میں بھی وہ ملزم ثابت ہوا، یہ بھی آپ نے بتایا، اس کی آپ کو بالکل فکر نہیں ہے، جس کو آپ نے بڑے پیار سے پروٹوکول دے کے جو ہے وہ باہر بھیجا. پورے ملک کو پتا ہے کہ عمران خان مافیاز کو پالتے ہیں اور ان کو ضرورت، وہ اتنے ماشاءاللہ منجے ہوئے اداکار ہے کہ ان کو خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں اپنا کچن چلانے کے لیے، اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے، اپنی جو ہے وہ سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے. تو کریڈیبلٹی تو بھائی آپ رہنے دیجئے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ بجلی کا آپ کو بڑا وہ غم آ رہا ہے نا. بائی دا وے ایک آئی پی پیز کی رپورٹ آئی تھی جو آپ کی حکومت نے ہی بنوائی تھی، وہ آئی پی پیز کی رپورٹ کو کیا ہوگا؟ آپ تو اس کو پبلک بھی نہیں کر سکے، چونکہ آپ کا ہی مافیا کا ایک رکن جو ہے جو آپ کی کیبنٹ میں موجود ہے وہ اس کا سربراہ ہے. اور جہانگیر ترین صاحب جو ہے ان کی شوگر ملوں کا بھی بیچ میں ذکر ہے، خسرو بختیار صاحب کی شوگر ملوں کا بھی ذکر ہے. تو یہ تو آپ رہنے دیجئے، آج آپ کو صرف باتیں کرنی آتی ہیں. ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں. آج جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ رہے ہیں نا، آج جو اے سی اور پنکھے استعمال کر رہے ہیں وہ نواز شریف اور شہباز شریف کی وجہ سے ہی کر رہے ہیں. اس ملک میں بجلی وہ پوری کر کے دیکھے گئے، باتیں نہیں کر کے گئے. نہ انہوں نے خیرات مانگی، انہوں نے جو ہے وہ جو بھی پاسبل ہو سکتا تھا اس کے اندر محنت کی اور نیت اچھی تھی، اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور وہ آگے لے گئے. اب آ جاتے ہیں ذرا، ابھی بار بار بھائی میرے، ان کو میں مشورہ دوں گی، باقی ان کی مرضی ہے، ان کو میں نے جو ہے نا بار بار خسارے کی بات نہ کیا کریں. آپ یہ خسارے کا مطلب جو ہے نا وہ خسارہ کم ہو رہا ہے بیکاز آپ کر ہی کچھ نہیں رہے، ملک چل ہی نہیں رہا، انڈسٹری کام ہی نہیں کر رہی. جب آپ کے جو ہے وہ کوئی چیز آ ہی نہیں رہی، آپ کو بجلی کے منصوبے لگے ہوئے مل گئے ہیں، آپ کو ملک چلتا ہوا دیا تھا، اس کے باوجود ابھی ترقی کی جو آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب، ان کی ترقی یہ ہے کہ 5.8 کے اوپر دیا ہوا ملک جو ہے خود ان کی رپورٹس کے مطابق وہ مائنس گروتھ میں ہوگا اس سال. اس کو ترقی کہتے ہیں نئے پاکستان میں. سو بات سمجھ لیجئے، بار بار نہ یہ سوال کیا کر کے یہ اور پریشان ہوا کریں. نئے پاکستان میں مائنس گروتھ ترقی ہوتی ہے، ترقی کرتا ہوا ملک ترقی نہیں ہوتا. اور جو آخری بات ٹائیگر فورس کے حوالے سے، اس میں بھی میرا نہیں خیال آپ کو چمبا ہونا چاہیے. غیر منتخب لوگوں کی حکومت میں غیر منتخب لوگ ہی کام کریں گے نا، وہ کیبنٹ ہو یا یہ ٹائیگر فورس کے کارنامے تو آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی ان کے اوپر جتنی ایف آئی آر جو ہیں وہ درج ہو رہی ہیں، جو وہ غنڈہ گردی کر رہے ہیں مختلف دفتروں میں جا کر مختلف جگہوں کے اوپر، وہ سب دیکھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب اوپر ایک آدمی ایسا بیٹھا ہوگا نا تو پھر نیچے بھی سب کچھ وہی ہو رہا ہوگا جو اوپر والا آدمی کر رہا ہے. ٹھیک ہے ثنا بچہ صاحبہ، میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک چند اعداد و شمار ہے اس کو بھی سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک طرف یہ ہے کہ 35 لاکھ پہ نواز شریف صاحب نے بے روزگاری چھوڑی تھی، آج 1.17 کروڑ ہے اسٹیٹ بینک کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو مہنگائی کی شرح تھی 4%، وہ اب 9.3% ہے، کچھ لوگ تو 10 بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی سرکاری اعداد و شمار ہے. 5.8 جیسا انہوں نے کہا گروتھ ریٹ آ گیا ہے اب -2 پہ، چاہے وہ کرونا ہو لیکن اس سے پہلے 1.9 اور 1.5 پہ ہوا. اس کے علاوہ گردشی قرضہ 2200 سے اوپر چلا گیا ہے. ان کا جو ٹیکس کا شارٹ فال ہے، وہ جو ٹیکس کلیکشن کا، اس کا جو شارٹ فال ہے وہ 2300 ارب سے اوپر چلا گیا ہے، 169 پہ ڈالر چلا گیا ہے. تو مجھے یہ بتائیے، آپ ذرا بتائیے، باسی صاحب شاید اس میں مجھے نہیں بتا سکے، کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیک آف کر چکے ہیں اور وزراء بھی کہہ رہے ہیں اور اب ریلیف دیں گے 2 سال بعد. تو کیسے ریلیف دیں گے، کس شعبے میں دیں گے، آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اور ذرا ٹائیگر فورس پہ بھی اپنا کمنٹ ضرور دیجیے گا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. دیکھیں، بڑا سمپل فارمولا ہے. اگر آپ ابھی صرف یہ پروگرام کو تھوڑا سا ریوائنڈ کر لیں اور آپ صداقت عباسی صاحب کی گفتگو سن لیں، پھر عظمہ صاحبہ کی گفتگو سن لیں، تو نہ جواب انہوں نے دیا نہ جواب انہوں نے دیا. وہ ان پر الزام لگاتے ہیں، یہ ان پر الزام لگاتے ہیں. لیکن مسئلہ پاکستان کا صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس، ہم ایک دیوار اور کھائی کے بیچ میں ہیں. ایک طرف دیوار ہے، دوسری طرف کھائی. تو اگر ایک طرف عمران خان صاحب ہے تو دوسری طرف ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ یہ اب تک اپوزیشن 2 سال میں ایک آپشن نہیں کریٹ کر سکی. تو اگر یہ ملک کے جو بیشتر لوگوں سے اگر آپ بات کریں تو وہ یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی، اب نہیں ہو سکتا. عمران خان صاحب کی انکمپیٹنس ہے، لوگ اب ابزارب بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن یہ تمام تر فگرز آپ ان کو کوٹ کر دیں، آپ کو جواب نہیں دے سکتے. کتنا المیہ ہے
کہ ہم یہاں بیٹھ کر نمبرز کے اوپر تجزیہ کار بات کریں گے, ان کی پرفارمنس پر تجزیہ کار بات کریں گے, کیونکہ یہ خود اپنی پرفارمنس بات نہیں کرنا چاہتے, یہ نون لیگ کے اور یا پیپلز پارٹی کی کرپشن پر بات کرنا چاہتے ہیں. مطلب ایک وہی لگی لپٹی اسکرپٹ ہے جو صداقت عباسی صاحب بولتے ہیں اور بھی لوگ بولتے ہیں. عظما اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنی باتیں کریں گی, لیکن دیکھیں وہ پرفارم کر چکے ہیں, انہوں نے ابھی پرفارم کر کے دکھایا نہیں ہے. بڑا سمپل سا فرق ہے دونوں پارٹی. لیکن یہ تو بات طے ہے کہ اس وقت حکومت کی اگر ہم پی ٹی آئی ٹنٹڈ گلاسز اتار دیں تو اس ملک میں کہیں کوئی بہتری نہیں ہے. اگر ہم پی ٹی آئی والی گلاسز لگائے رکھیں تو ملک میں ترقی بھی ہوئی ہے, خوشحالی بھی ہے, نوکریاں بھی ہم نے لوگوں کو بانٹ دی ہیں, اور ہر گھر میں خوشحالی ہو رہی ہے, اور مہنگائی کی شرح تو ہے ہی نہیں. اسٹیٹ بینک کیا آپ کو بتائے گا جی, وہ خان صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کتنی مہنگائی کم ہوئی ہے, اور غریب کی اتنی عزت اور احترام وہ ان کے دل میں ہے. تو یہ تمام تر چیزیں دیکھیں, نیتوں پر تو اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے. یہ نیتوں پر خان صاحب کو تو اب ثواب نہیں مل سکتا, ان کی نیت اچھی ہے لیکن ایکشن سامنے ہی ہے سب کے. ہر ادارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہو رہا ہے. آج آپ دیکھیے کہ گوندل صاحب کے اوپر یہ جس طرح سے اٹھایا گیا اس کو, آج ان کی والدہ صاحبہ جو بین کر رہی ہیں, اور جو ہم تمام تر معاشرہ ہمارا ایکسپوز ہو رہا ہے, یہ کون سی بات کرتے ہیں میڈیا آزاد ہے, یہ کہاں کی لوگ اٹھائے نہیں جاتے, یہ کون سا پاکستان ہے. اور ٹائیگر فورس کی آپ کیا بات کر رہے ہیں جب خان صاحب اپنی حکومت کے عہدیدار سے کچھ نہیں کرا سکتے, منسٹر سے کچھ نہیں کرا سکتے, وہ این ڈی ایم اے سے بات کرتے ہیں, این ڈی ایم اے سے پھر این سی او سی پہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی حل نہیں نکلتا تو پھر ہمارے پاس ٹائیگر فورس ہے. یہ جو ہٹلر والی تھنکنگ ہے نا کہ عوام کو کنٹرول کر لیں گے ہم لوگوں سے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ ان کو یہ چھوڑنا پڑے گا. لیکن اگین یہ تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی, کیونکہ یہ اے پی سی بلا لینا اور بات کرنا, متبادل لے کر آئیں. کیا مریم ہے, کیا بلاول ہے, متبادل خان صاحب کے آگے کو لے کر تو آئے نا, پھر عوام بات کرے گی کہ اس کو ووٹ دینا ہے. اب عوام تو پھنس گئی ہے, اب 5 سال مرتا کیا نہ کرتا ہم نے دیکھتے ہیں. جی آپ سے یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال بھی ضرور کروں گا کہ کیا وجوہات ہے, آپ کیوں سمجھتی ہیں کہ اپوزیشن جو کہ بہت بھاری بھرکم اپوزیشن ہے, بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, حکومت میں بھی رہی ہیں, اپوزیشن میں بھی رہی ہیں, کیوں خاموش ہیں, کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں آج بھی میں کہیں دیکھ رہی تھی ان کے پی ٹی آئی کے منسٹر صاحب تھے, وہ یہی فرما رہے تھے کہ یہ تو این آر او لینا چاہتے ہیں اور یہ اپنی مفاہمت کرنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے تو یہ اے پی سی بھی اس لیے ہے, آل پاکستان کرپشن موومنٹ. تو یہ تمام تر چیزیں ایک طرف تو دیکھیں اس بات کو تو ضرور فوقیت دیتی ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ اپوزیشن پارٹیز کے اپنے اپنے مفادات ہیں, ہر پارٹی کے ہوتے ہیں, سیاست کا نام ہی مفادات ہے ہمارے ملک میں, اور یہ ہوتے ہیں, ان کو نظر ثانی ان پہ ہوتا ہے, یہ سب کچھ اس کے اکارڈنگلی چلتا ہے. لیکن پرابلم صرف یہ ہے کہ اپوزیشن اب تک اپنے آپ کو نہیں منوا سکی ہے. جب ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تھا چیف صاحب کی تو پہلے کتنی باتیں ہو رہی تھی, پھر الیکٹڈ ایک دم سے سلیکٹڈ جو تھے وہ الیکٹڈ ہو گئے, پھر 2/3 اکثریت سے منظور بھی ہو گیا. وہ تمام تر سوالات جو پہلے اٹھائے گئے اس کے بعد وہ دم توڑ گئے. سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے خود دیکھا کہ کتنے ٹرن کوٹس آئے. تو یہ دیکھیں ہر چیز ایک لیڈر کی وجہ سے ہوتی ہے, پارٹی میں ایک نیریٹو ہوتا ہے. نون لیگ کا اپنا نیریٹو کیا ہے؟ کیا وہ عظما کا نیریٹو ہے, مریم کا نیریٹو ہے, شہباز کا نیریٹو ہے, بلاول کا نیریٹو کیا ہے؟ کیا وہ نیریٹو ہے جو زرداری صاحب کی پیشی سے پہلے کچھ اور ہوتا ہے, ان کی پیشی کے بعد کچھ اور ہوتا ہے؟ تو تمام تر چیزیں یہاں تک پاکستان تحریک انصاف سچ کہہ رہی ہے کہ یہ مفادات کی جنگ ہے اور مفادات کے لیے یہ اپنے ابو بچاؤ مہم ہے. لیکن اگین یہ اپنے پیروں پہ تب تک کھڑے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے مفادات یا اپنے جو اپنے انٹرسٹ ہیں ان کو بالا طاق نہیں رکھ دیتے اور عوام کا نہیں سوچتے. تو عوام کا تو اس وقت کوئی نہیں سوچتا, نہ تحریک انصاف سوچتی ہے, نہ اپوزیشن جماعتیں سوچتی ہیں. اور مولانا صاحب کسی کے وعدے کے پاس رکھنے کے انتظار میں ہیں. ایسا کچھ ہوگا نہیں. 5 سال مرتا کیا نہ کرتا پورے کرے گی حکومت. ٹھیک ہے, آپ نے تو آج دے دیا 5 سال. صداقت علی عباسی صاحب جو ہیں وہ خوش ہوں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک میں جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی میں آتا ہوں جناب صداقت علی عباسی صاحب کے پاس. اچھا میرا جو سوال ہے سر وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے بھی کہا اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں بار بار کہ میں ایماندار آدمی ہوں, اور دوسرا وہ کہتے ہیں میری حکومت ایماندار اور دیانتدار لوگوں کے ساتھ ہے, یعنی لوگوں پر مشتمل ہے. حالانکہ عمران خان سمیت حکومت کے اہم عہدیداروں پہ کرپشن کے سنگین الزامات ہیں. ایک طرف یہ بات, دوسری طرف
عمران خان جن لوگوں کو کرپٹ کہتے ہیں، چور ڈاکو لٹیرے کہتے ہیں، چاہے ملک اور ملک سے باہر، سر 2 سال ہو گئے ہیں، کسی ایک شخص پہ بھی کرپشن کا چارج، یعنی کرپشن پہ حکومت ان کو فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکی، یعنی ان کو ثابت نہیں کر سکی، ان کو سزا نہیں دلا سکی. دوسرا اور تیسرا یہ سر میڈیا کے حوالے سے ضرور یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ عمران خان نے جو ابھی بین الاقوامی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ میڈیا ہمارا مکمل آزاد ہے، جو پہلے کبھی نہیں تھا. لیکن ایک اور بات جو انہوں نے کی ہے اس کی وضاحت بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا اس میڈیا سے ہماری حکومت غیر محفوظ ہے. کیا کہیں گے سر؟ جی ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں جو 2 میری بہنوں نے بات کی ان کی باری باری جواب دوں. دونوں نے کہا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے، بالکل ہے. اور عظمہ صاحبہ نے کہا کہ گروتھ نیچے آ گئی اور بہت کووڈ میں آپ کو اگر OECD جو کنٹریز ہیں اگر آپ گوگل کریں تو OECD میں جو ٹاپ کے کنٹریز ہیں، اگر آپ مجھے نام لینے دیں، فرانس، جرمنی، اٹلی، UK، ان کی 12% GDP منفی ہوئی ہے کووڈ کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے. جبکہ جس طرح پاکستان کی گورنمنٹ، عمران خان کی گورنمنٹ نے جس طرح کرونا مینیج کیا، وہ دنیا پوری دنیا ہی حیران ہے. حالانکہ اگر شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب کے بیان پڑھیں تو اس وقت بھی کہتے کہ ہم بڑا ظلم کر رہے ہیں، ہم کیوں کھول رہے ہیں، اکانومی بھی بند کریں اور لوگوں کو بند کریں تبھی کرونا ختم ہوگا. یہی پالیسی انڈیا نے فالو کی. آج انڈیا میں 4 ملین سے زیادہ کرونا کے پیشنٹس بھی ہیں اور انڈیا کی اکانومی بیٹھ گئی ہے. دنیا میں شاید بہت سب سے تیزی سے کرونا سے اگر کوئی اکانومی نکلی ہے 3rd ورلڈ میں تو وہ پاکستان ہے. باقی یہ کہتی ہیں، میں عظمہ صاحبہ چلو میری سیاسی ان سے اختلاف ہے، میں ثنا بچہ صاحبہ سے کہتا ہوں کہ 7 سال کی عمران خان گورنمنٹ ہے KPK میں، آپ ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، آپ یہ بتائیں کہ KPK کے ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے تک پرائیویٹ میڈیکل سینٹر کسی بھی پرائیویٹ ہسپتال سے علاج کرنے کا یہ ہو چکا ہے. اور 72 لاکھ خاندان پنجاب میں، اور اگلے فیز میں انشاءاللہ پنجاب میں یہ 100% آبادی کو ہم کوریج دیں گے، چھوٹی بیماری سے بڑی بیماری تک ان کا گورنمنٹ میں یا پرائیویٹ میں علاج مفت ہو. یہ انقلاب ہے پاکستان میں. پاکستان اس وقت کلین اور گرین میں 3rd ورلڈ کنٹریز میں نمبر 1 پہ ہے. آپ پاکستان میں جو پاکستان کی لیڈرشپ کا جو دنیا میں جا کے ریپرزینٹ کرنے کا انداز ہے اس کو بھی آپ کمپیئر کریں. اس وقت مسلم دنیا کا ٹاپ کا لیڈر آپ کا پاکستان کا ہے. پہلے ٹاپ کے کسی اور کام میں ہوتے تھے، وہ بھی میں بات نہیں کرتا، آپ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. پھر آپ نے کہا ثنا صاحبہ کہ ہم روایتی باتیں کرتے ہیں، ان پہ الزام دیتے ہیں. ثنا صاحبہ کسی بھی اکانومسٹ سے پوچھ لیں کہ اگر بجلی آج 2000 ارب سے زیادہ کا خسارہ ہے تو اس کی وجہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے بجلی کے مہنگے منصوبے ہیں. ہم بدستور بجلی مہنگی کر کے ہم کیپیسٹی پہ انہوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، اپنے فرنٹ مین کے ذریعے معاہدے کیے ہوئے ہیں. انٹرنیشنلی ہمیں پھنسایا ہوا ہے سوورن گارنٹیز دے کے. آج ہم ڈالر میں پیمنٹ کر رہے ہیں، آج ہم بجلی مہنگی کرنے کے باوجود بھی ان معاہدوں سے نکل نہیں سکتے کیونکہ ہمیں خسارہ بھی ہے، لوگ بھی تڑپ گئے، اس لیے ان کی بات کرتے ہیں. اگر خسارے بڑھیں تو خسارے بچائیں اپنا اس کے مہنگائی کے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے میں اپنا پوائنٹ پورا کر لوں. پھر اگر آپ بات کرتے ہیں تو 17% اس دفعہ ریونیو بڑھا ہے، شارٹ فال کورونا کے باوجود. ہم نے جو کرنٹ اکاؤنٹ کی بات نہیں سمجھتے وہ کسی سے پوچھیں کہ اگر ملک ٹھیک پرفارم کر رہا ہو تب امپورٹس کم آتی ہیں، ورنہ پہلے ڈائپرز امپورٹ ہوتے تھے، آپ کی چیز امپورٹ ہوتی تھی، آپ کے مایونیز اور آپ کا امپورٹڈ چاکلیٹ آپ کا بجٹ تھا. آج اللہ کے فضل سے امپورٹ گری ہے، ایکسپورٹ بڑھی ہے، ریمیٹنسز بڑھے ہیں، فورن کرنسی ریزرو بڑھا ہے، سٹاک مارکیٹ اس وقت دنیا کی. اچھا میں کچھ نہیں بول رہا بھائی، چلیں اب آگے نکلیں نا، سوال کا جواب نہیں دیا، مجھے آگے بڑھنا پڑے گا. اب آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے اگلی دفعہ باری نہ دیجیے گا، میں تاکہ اپنا اگلی دفعہ کے چانس نہیں آئے گا نا، ٹائم بالکل کم ہے. ٹیک آف پہ ہے. آج آپ کو بڑے شہروں میں سڑکوں پہ لوگ لیٹے ہوئے نظر نہیں آتے، بھوکے لوگ نظر نہیں آتے. یہ سب کریڈٹ ایک انقلابی حکومت عمران خان کا ہے. آپ ضرور کہیں کہ اکانومی کی مشکلات تھی انہیرٹ کی، آج انشاءاللہ ٹھیک ہے. عظمہ بخاری صاحب ہیں
عظما بخاری صاحبہ، میں کیا مجھے سوال تو کروں؟ پہلے تو مجھے میری آنکھوں پہ پانی ڈالے، میں تو کچھ مطلب بہت ہی بے ہوشی کی کیفیت میں ہوں. یہ جو پاکستان کا نقشہ صداقت بازی صاحب نے دکھایا ہے، یہ خوشی سے بھی مر جانے کی کیفیت ہے اور بے تباری اور غم سے بھی مر جانے کی کیفیت ہے. تو بہت عجیب کی کیفیت کا شکار ہوں میں اس وقت. دیکھیے پرابلم ہی یہ ہے پی ٹی آئی کا کہ ان کا حقائق سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. وہ اپنی حکومت کے اپنے ہی ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کر کے کہ ہم نے پہلے سال اتنا بیڑا گرک کیا تھا، اب اس کو ہم نے اس مہینے میں جو ہے وہ اتنا امپروو کر لیا، اب ہمارے لیے آپ تالیاں بجائیں. اب یہ مجھے یہ بتائیے میرے پیارے بھائی کہ آپ نے جھوٹ بولا پاکستانی قوم سے، آپ نے فرض کیے اپنے بجٹ ڈاکومنٹ کو، آپ نے ترقی دکھائی 3.3 پہلے سال جو غلط تھی، آپ کے وزیر خزانہ نے مانا کہ وہ 1.9 تھی، آپ نے وہاں جھوٹ بولا. آپ ہر بات پہ اس قوم سے جھوٹ بولتے ہیں. آپ نے کہا تھا میں ایک ایسا انقلابی لیڈر ہوں کہ 200 بندوں کی ٹیم میرے پاس تیار ہے، بس میں آؤں گا، جادو کا چراغ رگڑوں گا اور سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ آج آپ نے رونا دھونا کس لیے شروع کیا ہے؟ آپ کو تو انتباہ، بلکہ آپ تو سپرلیٹو ڈگری سے شروع کرتے تھے. لٹ گئے، برباد ہو گئے، کرپٹ تھے، فلانے تھے، کھا گئے، اتنے ہزار ارب یہاں سے شروع کرتے. سپرلیٹو ڈگری دیکھیں تھی، اتنے ہزار ارب روپے کی روزانہ کرپشن ہوتی ہے، وہ آج تو نہیں ہو رہی ہوگی نا. کہاں گئے وہ پیسے؟ لائیے نا وہ پیسے. اور یہ کرونا کے پیچھے کب تک چھپو گے میرے بھائی؟ آپ کو یو کے، جرمنی، فرانس، آپ کا کچھ تک بنتی ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی اکانومی کا جو ہے وہ کمپیریزن کرنے کی؟ بھائی اپنی کمپیریزن کرو یوگنڈا کے ساتھ، اپنا کمپیریزن کرو کہیں دوسری کسی ریموٹ کنٹری کے افغانستان. ساتھ جن کے یہاں جو مائنس کے اندر ہے. آپ کو 5.8 کا ملک ملا تھا جی ڈی پی کا، اس کو رکھ لیتے. دوسری بات میرے یہ ایک اور مطلب مجھے افسوس کی بات ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا صداقت عباسی صاحب کو بار بار ریئلائز کرانا کہ کتنی غلط بیانی سے کام لیا جاتا ہے. اب ایک جارڈن کی ایک کسی این جی او نے ایک سروے کیا پچھلے سال اور اس پر انہوں نے کہا، اور وہ ان کو خدا کی قسم ان کو صرف ہیڈ لائن پڑھتے ہیں، نیچے اخبار پورا پڑھتے ہی نہیں کہ خبر کیا تھی. انہوں نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے پر عمران خان جو ہے وہ ان کو کریڈٹ ملنا چاہیے، وہ مسلم وہ خطے کے بڑے بڑے لیڈر ہو گئے. اب اس بات کو تو مودی کے یاد نہیں ہوا کرتے تھے ہمارے ملک کے اندر، اور اس کے اوپر یہ کریڈٹ لے رہے ہیں. وہ پچھلے سال کی خبر پر ڈھول تاشے بج رہے ہیں، وہ دیکھیں نا جی وہ سب سے بڑے لیڈر ہو گئے. بھائی آپ ضرور لیجئے، آپ پوری دنیا کے لیڈر بن جائیے، خدا کا واسطہ ہے. لیکن جس دن کسی ریڑی والے کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی، وہ آپ کو کہے گا آپ میرے لیڈر ہیں، میں اس دن مانوں گی. جس دن کسی بیوہ کی جو ہے وہ بات سنی جائے گی، کیا بات کرتے ہو بھائی، ہیلتھ کارڈ تباہی کر دی آپ نے. پنجاب کے اندر جو شہباز شریف صاحب فری ادویات دیتے تھے، جو انہوں نے ری ویمپنگ شروع کی تھی ہاسپٹلس کی، آپ نے تباہی بربادی کر دی. ان ینگ ڈاکٹرز کو جن کو آپ ہمارے خلاف استعمال کرتے تھے، آج وہ آپ ہی کے خلاف جو ہے وہ دھرنے دے کے بیٹھتے ہیں. تو یہ ابھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی پوری خبر نہیں ہے، صداقت عباسی صاحب چیک کر لیجئے گا. میں نے آپ کے وزیر خزانہ کے پی کے کو سنا ہے اور انہوں نے یہ دے نہیں دیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ فیزز میں ہے اور ہم اپنے بجٹ کے ساتھ ساتھ اس کو بڑھا رہے ہیں. تو اس لیے یہ پوری خبر پڑھ لیا کریں، ہیڈ لائن پڑھ کے جو ہے وہ سماچار جو ہے وہ نہ سنایا. جی میں آپ نے میڈیا کے اوپر کمنٹس نہیں دیا، جو انہوں نے کہا ہے کہ جی اس میڈیا کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ غیر محفوظ ہو گئی ہے، اس پہ تھوڑا سا بولیں، میں پھر آگے جاؤں. دیکھیے نا میڈیا کتنا غلط میڈیا ہے کہ وہ گندم اور چینی کی چوری جب باہر لے آتا ہے تو میڈیا سے خطرہ تو ہوا نا عمران خان صاحب کو. جب میڈیا جو ہے وہ ادویات کا سکینڈل، آپ نے بہت محنت کی تھی عامر کیانی والے سکینڈل کے اوپر، ڈاکٹر صاحب آپ نے غلط کیا. آپ نے کیوں بتایا کہ ادویات جو ہے اس کا اسکیم ہے؟ آپ نے کیوں بتایا کہ 400% جو ہے وہ ادویات کی قیمت جو ہے وہ گھپلا کیا گیا ہے؟ میڈیا نے بہت غلط کیا، اس نے بتایا. اور وہ میڈیا نے تو بعد میں بتایا، پہلے فردوس آپا نے بتایا تھا، وہ بیچاری پتہ نہیں کہاں چلی گئی، میں بہت مس کرتی ہوں ان کو. ویسے انہوں نے فردوس آپا نے بتایا تھا کہ ہمارے سوئی گیس کے بل جو ہے وہ فج ہوئے ہیں، اور وہ فجنگ کے ذریعے جو ہمارے سے پیسے نکلوائے گئے وہ بائی دا وے ہمیں پیسے بھی واپس ملنے تھے. اور اب میڈیا کتنا آزاد ہے یہ ثنا بچہ سے اور آپ سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا. اس لیے میرے کمنٹ کرنے سے بہتر ہے آپ اور ثنا بچہ جو ہے وہ میڈیا کے معاملات میں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. جس کو جو اچھا نہیں لگتا، جو کرٹک ہو، اس کا منہ بند کرے، اس کو گھر بٹھا دے. اور میں ثنا کی ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں، ثنا ہمارا مفاد یہ ہے، گورنمنٹ تو جو کہتی رہے تو کہتی رہے، میں آپ کو نون لیگ کی طرف ضرور بتانا چاہتی ہوں ہمارا مفاد یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اس کی آواز بلند کی جائے. ہمارے لیڈرز کو جو ہاتھ پیر باندھ کر
ایک احتساب کے نام پر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیے اپوزیشن لیڈر میرا پنجاب اسمبلی کا 1.5 سال سے جیل میں ہے, کیا اپوزیشن ہوگی ہماری جب ہمارا لیڈر جو ہے وہ باہر نہیں ہے, اس کو بات کرنے کی اجازت نہیں ملتی, اس کو پروڈکشن آرڈر کے لیے ہمیں کتنا ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے. ہمیں ہمارا اپوزیشن لیڈر جو نیشنل اسمبلی کا ہے وہ جو ہے وہ جیل میں رہا, ہمارے لیڈر کو پکڑ کر جو بولتا ہے وہ جیل میں چلا جاتا ہے. یہ مفاد ہے ہمارا, ہم نے تو بھگت لیا. ابھی تو ان کے آٹا چینی اور ادویات اور باقی ٹھیک ہے میں سنا ایک آخری جملہ ڈاکٹر صاحب, نئے پاکستان کی سب سے بڑی ترقی یہ ہے کہ گندم اور چینی پیدا کرنے والا ملک باہر سے گندم اور چینی منگوا رہا ہے. میں ثنا بچہ صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹے سے بریک پہ جاؤں گا, لیکن ایک بات یہاں کہتا چلوں, یہ جو بھی اعداد و شمار ایک معاشیات کے پیش کرتے ہیں, ہم اس میں اپ ٹو ڈیٹ ہیں اور ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں, لیکن ایز اے اینکر میں پارٹی نہیں بننا چاہتا, اس لیے میں نے اس معاملات میں آگے نہیں بڑھا. ہاں جب کراس ہوتا ہے تو ہم کر دیتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے فیکٹرز جس کا اظہار کیا صداقت علی عباسی نے, ان کے جوابات ہمارے پاس موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی ثنا صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. ایک جملے کا اضافہ کروں, باقی آپ جو کہنا چاہتی ہیں کہتے ہیں. بہت سارے سوالات سامنے آ گئے ہیں. ایک سوال وہ یہ ہے کہ ایک طرف وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے, اسی انٹرویو میں دوسری طرف کہتے ہیں کہ میری حکومت کو, موجودہ حکومت جو ہے وہ غیر محفوظ ہے میڈیا سے. جی بس اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جی, ان کی حکومت کو بھی اور ان کو بھی. میں کیا کہہ سکتی ہوں اس بات پہ, تو میں بالکل بھی کامنٹ نہیں کرنا چاہتی. خان صاحب بادشاہ آدمی ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, اور بالکل انہوں نے ٹھیک ہی کہا ہوگا, غلط تو وہ کہہ نہیں سکتے. صداقت عباسی صاحب نے جو بھی گفتگو کی نا تمام تر, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں اگر آپ 3 لوگوں کو ڈوبنے سے بچا لیں اور 100 لوگ ڈوب رہے ہوں, تو آپ ان 3 لوگوں کا بچانا کب تک ہمیں سنائیں گے؟ ہیلتھ کارڈ کے نام پہ, انصاف کارڈ کے نام پر. اب باقی جو آپ نے ملک میں ایک بالکل اندھا دھن قسم کی ان امپلائمنٹ, انفلیشن, سکینڈل پہ سکینڈل آپ نے یہ سب کچھ دیا ہے, آپ اس کا کیا کہیں گے؟ اس پہ آپ کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. میں نے مان لیا نواز شریف صاحب چور, میں نے مان لیا سب لٹیرے, میں نے مان لیا زرداری صاحب نے سب پیسے لے لیے. آپ مجھے بتا دیجئے ان کے ساتھ آپ نے 7 سالوں میں کیا کر لیا؟ جو 5 سال آپ پہلے بولتے رہے, ماشاءاللہ وہ تو الیکشن سے ہی بول رہے تھے, پچھلی الیکشن سے, اور اس سے پہلے بھی بول رہے تھے, تو آپ پاور میں آ گئے, 2 سال آپ کو پاور میں ہو گئے, ہر ایک بندے کو آپ نے جیل میں ڈال لیا, ہر طرح کا سیاسی اور احتسابی ایکشن ہم نے دیکھ لیا. لیکن مجھے تو آج تک کسی کی رپورٹ نہیں سامنے آئی کہ کون کتنے کرپشن میں ان ہے, کون کتنے کرپشن میں ان نہیں ہے. بس یہ ہم لفظی اور کاغذی کارروائی سنتے ہیں, ہم کورٹ ہیئرنگز کی خبریں لیتے ہیں, ہمارے رپورٹنگ آتی ہے, ہم کرتے ہیں, اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے ملک میں تو روز ایک نیا ایشو ہے. تو احتساب کے نام پر یہ جو کر رہے ہیں, اور عظمہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ احتساب کے نام پر یہ جو انتقامی کارروائی ہے وہ بالکل ہو رہی ہے, اور ان کے ساتھ ہوئی ہے, ان کے تمام تر لیڈرز کے ساتھ ہوئی ہے. اور میں بطور صحافی, بطور ایز این انڈیپینڈنٹ اینالسٹ میں آپ کو یہ بتاؤں, اور میں انڈیپینڈنٹ ہوں, اور اس بات کو بلڈ کرنے کے لیے اور بولنے کے لیے بڑی ہمت اور حوصلہ چاہیے. اور ہم نے ان کی آواز بلند بھی کیا, بلکہ انہوں نے جب اپنی آواز دبائی تو ہم نے تب بھی آواز بلند کی. تو نون لیگ والے پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ پیر کو ان پہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے, اور منگل کو احسن اقبال صاحب کہتے ہیں جی ہم سمجھتے ہیں ادارے کوئی ہماری کارروائی, انتقامی کارروائی کا حصہ نہیں ہے. ایک طرف مریم صاحبہ کچھ کہتی ہیں, دوسرے دن شہباز شریف صاحب کچھ کہتے ہیں. تو یہ پہلے یہ سوچ لیں کہ ان کی پارٹی کا بیانیہ کیا ہے. وہ پہلے خلائی مخلوق الیکشن کمیشن ہو جاتا ہے, پہلے خلائی مخلوق کوئی اور ہوتا ہے, پھر الیکشن کمیشن ہو جاتا ہے. مطلب یہ عوام کو بے وقوف نہ بنائیں پلیز, ہماری انٹیلیجنس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, انسلٹ نہ کریں. آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی دکھ رہا ہے, جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی دکھ رہا ہے. تو دونوں ہی اپنی اپنی جگہ سوری غلط ہے. اور یہ مفادات کی بات کر رہی ہیں, عظمہ کی میں بڑی عزت کرتی ہوں, بڑی انہوں نے قربانیاں دی ہیں, مریم کی بڑی عزت کرتی ہوں, تمام لوگوں کی عزت کرتی ہوں. لیکن آپ اگر ایک موقف پر 2 دن بھی نہیں ڈٹ سکتے تو آپ پھر یہ یقین رکھیے کہ پھر ووٹر بھی آپ کے پاس ڈٹ کے آپ کو ووٹ نہیں دے گا. تو یہ ڈر اور خوف سے یا تو ایک دفعہ نکل آئیں, یا اس سے سمجھوتا کر لیں اور ہمیں بھی سمجھوتا کرنے دیں. یہ روز روز کا ایک جھاگ کی طرح اٹھنا اور بیٹھ جانا نا, یہ سوٹ نہیں کرتا, نہ ان کی پالیٹکس کو, نہ عوام کے حالات کو. اچھا ایک چیز یہاں پر جو اکثر بات بھی آتی ہے, ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, مجھے جی بولیں. ثنا کی ایک بات کا جواب,
جواب دے رہے ہیں. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ثنا اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے, بہت کھل کے کرتی ہے, لیکن میری گزارش یہاں پہ یہ ہے کہ ہم ہی نے بھگتا نا ثنا, جب ہمارے بلیک آؤٹ چل رہے تھے, جب مریم ریلیز نکال رہی تھی, جب وہ جلسے کر رہی تھی, اور جب ان کا بلیک آؤٹ ہوا, ایون ان کا نہ ٹکٹ چل سکتا تھا نہ ان کی تصویر آ سکتی تھی, جب ووٹ کو عزت دو کی قیمت ہم ہی نے بھگتی ہے. پورا شریف خاندان آج بھی بھگت رہا ہے, پوری نون لیگ آج بھی بھگت رہی ہے اس کا, لیکن پورے ادارے کو جو ہے وہ مرد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. میں صرف اتنی بات, جو احسن اقبال صاحب کی آپ نے بات کی, ہر جگہ ہمارے سیاستدانوں کے اندر بھی اچھے برے لوگ موجود ہیں, اچھے سیاستدان بھی ہیں, برے سیاستدان بھی ہیں, اور ہر ادارے میں ایسے لوگ موجود ہیں. اور یہ لڑائی ہمیشہ ہم ہی نے لڑی ہے. کب سے لڑے ہیں آپ کو پتا ہے نا, جب بھی نواز شریف آتے ہیں ان کو کبھی اپنی جو ہے وہ حکومت پوری نہیں کرنے دی جاتی. یہ علیحدہ بات ہے کہ نواز شریف کو اس کے بیٹے کی جو ہے وہ خیالی تنخواہ پر تو نکال دیا جائے, لیکن اپنے جو ہے جو کیبنٹ کا ممبر ہو, اس کا بیٹا اگر 7, 9 اور 11 سال کا ہو تو وہ کاروبار کر لے, اور اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ قابل قبول بھی ہو جائے, اور اس کو جو ہے وہ سب مان بھی لے اور واہ واہ کرے. تو یہ اس ملک کے حقائق ہیں. اس ملک میں رہ کر, اس سسٹم کے اندر رہ کر ثنا ہمیں جدوجہد کرنی ہے. ہم نے اپنا نقصان ہمارا ہی ہوا ہے, ہماری حکومت ہمارے ہاتھ سے گئی. پنجاب میں الیکشن والی نائٹ کو ہماری 9 سیٹیں زیادہ تھی, اس کے باوجود ہماری حکومت نہیں بننے دی گئی, ہماری حکومت نہیں بنی یہاں پر پنجاب کے اندر بھی. اور 25 جولائی کو وہ ساری دنیا نے سرے عام دیکھا. اب یہ جو آپ کہہ رہی ہیں عوام کتنی ڈسکنیکٹ, عوام بالکل ڈسکنیکٹ نہیں ہے, نہ وہ ہو سکتی ہے. یہ دور ہم پہ کئی دفعہ آئے. نواز شریف صاحب ہائی جیکر بھی ہوئے تھے نا, ان کو عمر قید بھی ہوئی تھی, اس وقت بھی ان کو جلا وطن کیا گیا تھا. تو یہ آپ کو یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ہی بھگتتے بھی ہم ہیں, اور جو ہے وہ اس ملک کے اندر اس اسٹرگل کو آگے بھی فیزز میں لے جانا پڑتا ہے. 2+2 اس ملک میں نہیں ہوتا ثنا, یہ ہم نے یہ آپ کو بھی معلوم ہے, یہ مجھے بھی معلوم ہے, اور ہم جیسے ملک کی کمزور سیاسی پارٹیاں آپ کی بات کا بڑا چھوٹا مختصر جواب, آپ کی بات کا بڑا مختصر جواب. عظما ٹھیک ہے, عظما دیکھیں ایک مختصر سی بات کروں گی. عظما آپ نے تمام تر باتیں ٹھیک کی, میں آپ کے ساتھ, میں آپ کے وکٹم کارڈ میں آپ کی شریک ہوں کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, آپ کو وکٹمائز کیا گیا ہے, لیکن آپ کو احتجاج کرنے سے اور ایک موقف پر ڈٹے رہنے سے تو کوئی نہیں روک رہا نا. آپ ایک موقف تک اختیار کریں, اگر نقصان ہو ہی گیا تھا جہاں سوا سیر وہاں تھوڑا اور ہو جاتا. تو میں کہہ رہی ہوں کہ اور جو قربانیوں کی بات آپ کرتی ہیں نا, اگر میں اپنی داستانیں سناؤں نا تو آپ بھی شرمندہ ہو جائیں گے. تو میں نے بطور ایک صحافی بھگتا ہے اس ملک میں. جی عباسی صاحب آپ کے پاس 1.5 منٹ ہے. عباسی صاحب سب کی اپنی قربانی کی داستان ہے, ہم سب نے اچھا یہ جو وکٹمائزیشن والی بات ہے, اب ذرا مجھے موقع دینا ڈاکٹر صاحب, مجھے موقع جی بولیں عباسی صاحب, ٹائم گزر جائے گا. اب میں جب یہ جو وکٹمائزیشن کی بات ہے, بڑی مجھے یہ مذاقہ خیز لگی ہے دونوں میری بہنوں کی. یہ جو زرداری صاحب کو آپ کہتے تھے زر بابا اور 40 شور, یہ جو ان کا پیٹ پھاڑنے کی بات کرتے تھے بڑے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب, یہ جو اس کو 11 سال آپ نے جیل میں رکھا, یہ جو بی بی کو فون کرا کے شہباز شریف صاحب ججز کو جو ہے وہ سزائیں دلواتے تھے, بی بی ایک بیٹا بچہ اٹھا کے کبھی ایک جیل اور کبھی دوسری جیل, وہ کیا تھا؟ وہ عمران خان کا تھا. دیکھیں ہم تو ووٹ ہی لے کر آئے ہیں کرپٹ لوگوں کا احتساب کرنے کے لیے. ہمارے احتساب پہ آپ کو ذرا میں نے آپ کی بات سنی ہے نا, ہمارے جلدی ٹائم نہیں ہے, کریں. ہم تو پبلک سے ووٹ لے کے آئے, اور جتنے یہ بہانے, جتنے یہ افسانے آج گڑھے جا رہے ہیں, آپ ذرا خالی زرداری صاحب کے نواز شریف صاحب کا جو سزا دی سپریم کورٹ نے, اس کے بعد بیان سن لیں. آپ کیا کہتی ہیں, ثنا بچہ کیا کہتی ہیں, اور میڈیا کیا کہتا ہے, میں وہ نہیں مانتا. میری عدالت نے, میری سپریم کورٹ نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کرپٹ ہیں تو وہ کرپٹ ہیں, انہوں نے کہا وہ جھوٹے ہیں تو وہ جھوٹے ہیں. آپ کچھ بھی کہیں, بہانے بنائیں, الزام دیں, سپریم کورٹ نے سزا دی ہے. باقی زرداری صاحب کے 11 سال نواز شریف صاحب کے ذمہ, اور نواز شریف صاحب کے بارے میں زرداری صاحب کے بیان ابھی کچھ نہیں بھولے, بلاول کے بیان نہیں بھولے. تو یہ صرف یہ آل پارٹی کانفرنس نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.